اہل صحابہ اور قرآن پاک اور قرآن کی حرمت پہ گفتگو کی گئی، اور بہت ہی نیچے جا کر گفتگو کی گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے گفتگو شروع کی اسٹیج یہ مائک کے ذریعے واٹس ایپ کے اوپر کہ اس طرح کے معاملات ہیں، ایسی گفتگو ہے، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ، کہاں ہے وہ۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جدوجہد کی مختصر کر کے کہ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاتے ہیں، پتہ چلا کہ اس کے اوپر معافی تلافی ہو گئی۔ ہم گئے کہ ہم سے لوگ فتویٰ مانگتے ہیں، کوئی فتویٰ دینے کو تیار نہیں۔ پھر ایک چیز آج کل نئی چلی ہے، ایک نئی چیز آئی ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی، کیونکہ حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں اور ہے بھی مدینے کے طبیب، تو یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ہمارا بھی اس کا علاج ڈھونڈیں گے۔ ایک لفظ آیا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ ہمارے قائد نے جب مشن شروع کیا 1990 میں، تو ہم نے وہ دور دیکھا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اپنے درباروں سے یا اپنے لوگ کہنے کے لیے باہر نہیں آتے تھے، لاشیں گرتی تھی، مزاروں کی بے حرمتی ہوتی تھی، علماء کی شان میں گستاخی ہوتی تھی، وہ ظالمان کا جو دور تھا۔ تو آج کل ایک نیا لفظ نکالا ہے، نیا جملہ، صحیح العقیدہ سنی۔ میں نے کہا آج تو بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے، اب تو رزلٹ آؤٹ ہو گیا۔ کہہ رہے صحیح العقیدہ، میں نے کہا حضرت لسٹ جاری کر دے، تو انہوں نے جا کے اس پہ ایک میٹر کیا تھا اور اس پہ بغیر تفصیلی دیا، پتہ چلا ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ٹینشن دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، دیتے ہیں۔ لیکن آج اسلام کی تاریخ مسخ کی جا رہی ہے۔ آج معاملات ہیں، میں ملتان شریف میں تھا، بڑا اچھا ایک فیصلہ کیا ہمارے علماء مشائخ نے کہ ایک فقہی بورڈ بنایا جائے، جو ان معاملات پہ جو خاص کی باتیں ہیں وہ عوام میں نہیں، وہ جوام کی باتیں ہیں وہ خاص میں نہیں۔ بورڈ بنے، آج یہ 10 سے 15 دن کا کہا گیا کہ بھائی اس بورڈ کے اوپر فیصلہ ہو کہ ہاں بھائی صحیح العقیدہ کی لسٹ بھی جاری ہو جائے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ جاری ہو سکتی ہے، ہماری بھی جاری ہو جائے، تاکہ پتہ تو چل جائے ساری چیزوں کا۔ اور یہ فقہی بورڈ کا جو ابھی یہ 15-16 تاریخ کو اجلاس تھا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے مستند پورے پاکستان سے 12-13 کا ایک پینل تشکیل دیا جائے۔ آج ایک واقعہ، کل ریاست سے پریس کانفرنس میں میں نے کہا آج ہمارے 2 ایشو ہیں۔ آج شریعت کے نام پر کل جو خانیوال کے اندر خانیوال کا جو واقعہ ہوا، سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا، دیگر واقعات ہیں، اس میں یقیناً ہمارے بزرگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ خانیوال کا واقعہ میرے اپنے ذمہ دار سے بات ہوئی، وہ اس کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ اہل سنت سے تعلق ہے اس کا، جس کو ہم نے گستاخ کہہ کے پھانسی پہ لٹکا دیا، ٹکڑے کر دیے، لاش کے ٹکڑے کیے، اس کے ہاتھ کاٹے، اس کو گردن لٹکایا۔ یہ کس شریعت کی اجازت ہے؟ یہ آئین، یہ ماروے عدالت، یہ جو ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ ایک آپ کو پوری دنیا میں، آپ خدا کی قسم، کل میری بات ہونے کے بعد آج یہ میں بات کر رہا ہوں، میں آج بات ہونے کے بعد اس کی بیوی نے 9 ایکڑ زمین تھی، اس کی بیوی نے 9 ایکڑ زمین بیچی، اور بیچ کے وہ 9 ایکڑ زمین بیچ کے اس کا علاج کر رہی تھی۔ جو ذہنی توازن نہیں تھا اس کا دماغ کا علاج ہو رہا تھا، اس کے دماغ کا۔ سوچو اس کی بیوی اور بچی کے سامنے کیا ہے، جو تربا کا واقعہ ہے۔ یہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں عدالت سجانے لگ گیا ہے، ریاست کے ہوتے ہوئے یہ غیر ریاستی اقدام، یہ ماروے عدالت اقدام، خود مفتی، خود جلاد، خود فیصلے۔ جب شریعت موجود ہے، شریعت کے رہنما رہبر موجود ہے، یہ معاملات کو روکنے کے لیے یقیناً اب ہم اس اسلامی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں۔ آج اس کے اندر ہمارے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ جہاں آئیڈیالوجی تیار ہو رہی ہے،
جہاں قانون سازی ہو رہی ہے، یقیناً اس کے لیے ہم سب کو مل کر اس معاملات پہ غور کرنا ہوگا. ورنہ آج سیالکوٹ میں ہم نے کہا آپ نے لٹکا دیا ہوتا، اگر آج آپ نے نشتہ پار کے دہشت گردوں کو لٹکایا ہوتا تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی تو ظلم تھا. ہماری ماں کہتی تھی بیٹا مسجد میں نہیں جانا، بم ہو جائے گا، دھماکہ ہوگا. ہم نے اس وقت بھی معلومات، اس وقت بھی مقابلہ کیا. آج شہر کراچی میں اس وقت کے یزیدوں کا مقابلہ نہیں کیا. 400 جنازے اٹھائے، کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے جید علماء مشائخ کو شہید کیا گیا. قصور کیا تھا؟ اسی طرح حق و سچ بولتے تھے. ہم تو دعا کرتے، ہم تو ڈاکٹر صاحب سے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ غیر ریاستی اقدام، یہ ماروع عدالت اقدام، خود مفتی، خود جلاد، خود فیصلے. جب شریعت موجود ہے، شریعت کے رہنما رہبر موجود ہیں، یہ معاملات کو روکنے کے لیے یقیناً اب ہم اس اسلامی آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں. آج اس کے اندر ہمارے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ جہاں آئیڈیالوجی تیار ہو رہی ہے، جہاں قانون سازی ہو رہی ہے، یقیناً اس کے لیے ہم سب کو مل کر اس معاملات پہ غور کرنا ہوگا. ورنہ آج سیالکوٹ میں ہم نے کہا آپ نے لٹکا دیا ہوتا، اگر آج آپ نے نشتہ پار کے دہشت گردوں کو لٹکایا ہوتا تو اس وقت تو کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی تو ظلم تھا. ہماری ماں کہتی تھی بیٹا مسجد میں نہیں جانا، بم ہو جائے گا، دھماکہ ہوگا. ہم نے اس وقت بھی معلومات، اس وقت بھی مقابلہ کیا. آج شہر کراچی میں اس وقت کے یزیدوں کا مقابلہ نہیں کیا. 400 جنازے اٹھائے، کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے جید علماء مشائخ کو شہید کیا گیا. قصور کیا تھا؟ اسی طرح حق و سچ بولتے تھے. ہم تو دعا کرتے، ہم تو ڈاکٹر صاحب سے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ 400 جنازے اٹھائے، کتنے علماء شہید ہوئے، کتنے جید علماء مشائخ کو شہید کیا گیا. قصور کیا تھا؟ اسی طرح حق و سچ بولتے تھے. ہم تو دعا کرتے، ہم تو ڈاکٹر صاحب سے کہتے ڈاکٹر صاحب آپ سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا، وہ نکلیں گے نہیں صدیق اکبر پہ. تقریریں کریں گے لمبی لمبی. وقت ہے اس وقت، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہم کہتے ہیں آپ کو اتنا درد اس لیے کہ ہمارے اکابرین کا بنایا ہوا پاکستان ہے. اکثر میرے کوٹلی شریف سے کبھی کبھی فون آ جاتا ہے، ان کی دعا آ جاتی ہے، دعا فرماتے ہیں مخلص اخلاص. یہ رتبے والے لوگ ہیں، یہ ہم جیسے نوکروں کو بھی لفٹ کرا دیتے. یہ ہے چہرے دیکھو، یہ چہرے دیکھو. باتیں ہیں نا، ہم لوگ لڑائی کے لیے ہم ہیں نا ڈاکٹر صاحب. کس نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی؟ کسی کا باپ بھی کچھ بھی نہیں کر سکا. میرے قائد کا جنازہ اٹھ گیا، ایک گھٹ سے 3 جنازے. نشتہ پارک میں 63 جنازے، لاشیں لاشیں لاشیں. ایک دن بھی مان سے آج بھی یہی کفن پہنا ہوا ہے. کیا تھا؟ یہ علماء اور مشائخ کی وہ تھی محبت، شفقت. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانیاں فرمائے گا. میں آج سے 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتا، موبائل والا راستہ بھول گیا تھا بیچارہ، تو ہم اس کے پیچھے آگے پیچھے گھومتے رہے، ورنہ بہت کچھ ملتا. اس وقت جو حالات اور معاملات ہیں، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، آپ لوگوں نے سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج اب ڈاکٹر صاحب کا تب ہمیں نا اسے ہضم بھی کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس وقت اہل سنت کا اثاثہ ہے. قائد ملت اسلامیہ کے بعد اگر علمی مطلب آدمی سنے 6 گھنٹے بھی بیٹھا رہے، میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اللہ تعالیٰ اور جذبہ ایسا ہمیں بھی دے. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تشریف لاتے ہیں کراچی سے رونق افروز ہونے والے مفتی محمد اقبال حسین نقشبندی صاحب. بالکل مختصر حاضری ہے.